بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہتھیار کسی بھی ملک کے فوجی کا لازمی جز ہوتا ہے، اور اگر دوران جنگ کسی فوجی کا ہتھیار کھو ہو جائے یا اس کے پاس سے اسلحہ ختم ہو جائے تو اس کا مقدر یا تو موت ہوتی ہے یا دشمن کی جیل۔ مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے خود ساختہ ہتھیار کے بارے میں بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوگا۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملے گی۔ ناظرین، ترکی زبان کا ایک لفظ ہے عثمانی توکادی۔ اس کا مطلب ہے عثمانی تپڑ۔ عثمانی تپڑ ایک قسم کی تکنیک ہے جسے عثمانی ترک جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ ویسے تو یہ تکنیک سلطنت عثمانیہ قائم ہونے سے پہلے بھی ترکوں میں استعمال ہوتی تھی، مگر عثمانیوں نے اس میں چند تبدیلیاں کر کے اسے ایک جارحانہ وار میں بدل دیا جو کہ جنگوں میں بہت کام آتا تھا۔ اس تپڑ کا بنیادی مقصد اپنے دشمن کو بنا ہتھیار استعمال کیے جارحانہ انداز استعمال کرتے ہوئے حملہ کرنا ہوتا تھا۔ عثمانی سپاہی جب لڑائی کے دوران ہتھیاروں کے بغیر ہو جاتے تو عثمانی تپڑ سے کام لیتے، جس سے دشمن کا دماغ وقتی طور پر سن ہو جاتا۔ تپڑ دونوں طرف سے لگایا جاتا اور یہ تپڑ مارتے ہوئے بازوں کو کوہنی سے نہیں موڑا جاتا اور کندھے تک بازوں کو سیدھا رکھ کر مارا جاتا تاکہ مارتے وقت پوری طاقت استعمال ہو، اور اس وجہ سے عثمانی تپڑ کی آواز بھی بہت زوردار پیدا ہوتی، جس سے دشمن کچھ دیر کے لیے ڈر جاتا۔ اس کے علاوہ یہ تپڑ کی وار اتنی زوردار انداز میں مارا جاتا کہ دشمن کی کھوپڑی پھٹ جاتی یا اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ عثمانی فوجی ہاتھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے بڑے ماربل کے سلیب یا پتھروں پر تیل ڈال کر ان پر مسلسل تپڑ مار دیتے تاکہ ان سے ان کی ہاتھوں کی مسل فولاد کی طرح ہو جاتے۔ یہ مشق روزانہ کئی گھنٹے تک کرتے، جس سے ان کے ہاتھ یہ تکلیف برداشت کرنے کے عادی ہو جاتے۔ پھر ایسا وقت بھی آتا کہ اس کا یہ تپڑ کئی بار دانت کے ہیلمٹ کو بھی پچکا دیتا۔ یہ تربیت 2 سال تک چلتی رہی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی فوج کا ہر سپاہی عثمانی تپڑ کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ ایک ایسا تکنیک تھا جس کے لیے اسپیشل ٹریننگ درکار ہوتی تھی۔ عثمانی تپڑ کی تکنیک تب سے استعمال ہوتی تھی جب سے ترک وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور کئی ریاستوں میں دشمن کو اس کے منہ عثمانی تپڑ مارے جانے کا رجحان تھا، اور ترکوں میں ماہرین آثار قدیمہ نے عثمانی دور کے واقعات کی کھدائی کی تو گھوڑوں اور لوگوں کی کھوپڑی اور لوہے کے ہیلمٹ پر عثمانی تپڑوں کے نشانات ملے ہیں۔ انہیں مرنے والے تپڑ اتنے شدید تھے کہ تپڑ ان کی کھوپڑی پھوٹ کر ان کے دماغ میں گھس گئی۔ سلطنت عثمانیہ کی لڑائیوں کے دوران باشیبوسا دستہ یہ تپڑ لگانے میں سب سے زیادہ ماہر دستہ تھا۔ یہ عثمانی فوج کا دستہ رضاکاروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ انہیں فوجی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ بیرکس میں نہیں رکھا جاتا تھا، اس لیے انہیں باشیبازو کہا جاتا تھا۔ باشیبازو کا مطلب ہے غیر منظم فوج۔ ان کا کام زیادہ تر دشمن کی فوج میں خوف پھیلانا تھا، اور یہ اپنی فوج کی سپلائی لائن کو محفوظ بنانے کا کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عثمانیہ تپڑ استعمال یعنی چلی کی فوج تھی یا کردے، یعنی چلی فوجی دشمن کے گھوڑے کو عثمانیہ تپڑ مارتے تو گھوڑا یا تو کود کر گر جاتا یا اپنے سوار سمیت گر جاتا ہے۔ یہ تپڑ کسی فوجی کے گال پر پڑ جاتا تو اس کے کانوں کے پردے تک پھٹ جاتے ہیں۔ لڑائی کے موقع پر یہ تکنیک اور نازک صورتحال میں بہت کام آتی، خصوصاً جب دشمن بھاری پڑ رہا ہو اور عثمانیوں کے پاس ایسی فوج تھی جن کے پاس اپنے گھوڑے نہیں ہوتے تھے۔ ان کے پاس اپنے ہاتھوں سے بڑھ کر اور ایسا کرنے والی کوئی چیز نہ ہوتی تھی جس سے وہ اپنے مخالف کو آسانی سے دہشت زدہ کر سکے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق سلطنت عثمانیہ میں سے سلطان مراد چہارم عثمانیہ تپڑ رسید کرنے کے ماہر تھے۔ سلطان مراد چہارم 1634 میں اپنے وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے 2 محافظوں کو تپڑ رسید کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ عثمانی تپڑ تاریخ میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عثمانی تپڑ ایسی دفاعی تکنیک ہے جس کے استعمال سے مد مقابل کے سر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے۔
یہ تبڑ اگر کسی گھوڑے کو رسید کیا جاتا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، ترک سیریز کرول عثمان میں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اکثر لڑائیوں کے دوران ایک زوردار تپڑ مارتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہی عثمانی تپڑ ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان جب الیکشن جیتے تو انہوں نے اپنی فتح کو عثمانی تپڑ سے تشبیہ دی۔ عثمانی تپڑ خلافت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی اکثر ڈراموں میں دکھایا گیا ہے، کبھی تو ارطغرل غازی کے روپ میں اور کبھی عثمان غازی کے یا پھر سلطان عبدالحمید ثانی دشمنان اسلام کو دن میں تارے دکھاتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عثمانیوں نے کہاں سے سیکھا؟ اس بارے میں واضح تاریخ موجود نہیں ہے کہ یہ وائکنگز عثمانیوں کے پاس کہاں سے آئے، کیونکہ کراٹے کے پنچ بھی اس سے ملتے جلتے اور وائکنگز کے پاس اس تپڑ کا رواج موجود تھا، مگر تاریخی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن وائکنگز کا آمنا سامنا اناطولیہ میں ہوا تھا جب وہ عثمانیوں پر حملہ کرنے بحری جہازوں سے آئے، مگر عثمانیوں کی شاندار تہذیب دیکھ کر بہت سے وائکنگز نے اپنی سائیڈ بدل دی اور عثمانیوں سے جا ملے۔ ان کا کام زیادہ تر دشمن کی فوج میں خوف پھیلانا تھا اور یہ اپنے فوج کی سپلائی لائن کو محفوظ بنانے کا کام کرتے تھے۔ ناظرین، آج بھی ترکوں میں جن کے سرخ بال ہے وہ وائکنگز جنس رکھتے ہیں، مثلا لال ترک نسل انہی میں سے ہے۔ بہرحال یہ تپڑ قوت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مخالف پر لگایا جاتا ہے، جس سے وہ سحر جاتا یا دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ اور صدیوں بعد بھی عثمانی تپڑ نہ صرف سیلف ڈیفنس کا بہترین ہتھیار ہے، بلکہ اس تکنیک سے نہ صرف دشمن کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے بلکہ کسی گھوڑے کو بھی گرایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے مسٹر فیکٹ ٹائم چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔